السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، صاحبزادہ محمد اللہ شاہ استاد مظاہر العلوم سہارنپور بیان کرتے ہیں کہ سید آغا صدر چیف جسٹس ہائی کورٹ نے لاہور کے عمائد اور مشاہیر کو کھانے پر مدعو کیا۔ حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی بھی مدعو تھے۔ اتفاق سے اس محفل میں جھوٹے نبی کا جھوٹا خلیفہ حکیم نور الدین بھی بلا دعوت آ ٹپکا۔ جب عاشق رسول علامہ اقبال کی نظر اس کذاب کے منحوس چہرہ پر پڑی تو غیرت ایمانی سے علامہ اقبال کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور ماتھے پر شکن چڑھ گئے۔ فوراً اٹھے اور میزبان کو مخاطب کر کے کہا، آغا صاحب، آپ نے یہ کیا غضب کیا کہ باغی ختم نبوت اور دشمن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدعو کیا ہے اور مجھے بھی، اور پھر کہا میں جاتا ہوں، میں ایسی محفل میں ایک لمحہ بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ حکیم نور الدین چور کی طرح فوراً حالات کو بھانپ گیا اور 9-2-11 ہو گیا۔ اس کے بعد میزبان نے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی سے معذرت کی اور کہا، میں نے اسے کب بلایا تھا، یہ تو خود ہی گھس آیا ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں۔ فرزند اقبال جناب جسٹس جاوید اقبال تحریر کرتے ہیں کہ ابا جان یعنی علامہ اقبال کے عقیدت مندوں میں ایک حجازی عرب بھی تھے، جو کبھی کبھار انہیں قرآن بھی سنایا کرتے تھے۔ میں نے ان سے قرآن مجید پڑھا ہے، ان کی آواز بڑی پیاری تھی۔ ابا جان جب بھی ان سے قرآن مجید سنتے مجھے بلا بھیجتے اور اپنے پاس بٹھا لیتے۔ ایک بار انہوں نے سورہ مزمل پڑھی تو آپ اتنا روئے کہ تکیہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ جب وہ ختم کر چکے تو میری طرف آپ نے سر اٹھا کر دیکھا اور مرتعش لہجے میں بولے، تمہیں یوں قرآن پڑھنا چاہیے۔ اس طرح مجھے ایک مرتبہ مسدس حالی پڑھنے کو کہا، اور خاص طور پر وہ بند جب قریب بیٹھے میاں محمد شفیع نے دہرایا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، تو علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی سنتے ہی آپ دیدہ ہو گئے۔ میں نے اماں جان کی موت پر انہیں آنسو بہاتے نہ دیکھا تھا، مگر قرآن مجید سنتے وقت یا اپنا کوئی شعر پڑھتے وقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک کسی کی نوک زبان پر آتے ہی ان کی آنکھیں بھر آیا کرتی تھی۔ دل میں گولی مارو۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں ایک طالب علم ہاتھ میں کتابیں لیے کالج جا رہا تھا۔ سامنے تحریک کے لوگوں پر گولیاں چل رہی تھی۔ کتابیں رکھ کر جلوس کی طرف بڑھا۔ کسی نے پوچھا، یہ کیا؟ جواب میں کہا کہ آج تک پڑھتا رہا ہوں، آج عمل کرنے جا رہا ہوں۔ جاتے ہی ران پر گولی لگی، گر گیا۔ پولیس والے نے آ کر اٹھایا تو شیر کی طرح گرجدار آواز میں کہا، گولی ران پر کیوں ماری ہے؟ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو دل میں ہے، یہاں دل میں گولی مارو
تاکہ قلب و جگر کو سکون ملے۔ گلوں نے آ کے مستی میں گریباں چاک کر ڈالا، چمن میں ہم نے غزل خواں کچھ یوں بھی دیکھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ۔ اسی تحریک ختم نبوت میں ایک مسلمان دیوانہ وار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لاہور کی سڑکوں پر لگا رہا تھا۔ پولیس والے نے پکڑ کر تھپڑ مارا۔ اس نے پھر ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ پولیس والے نے بندوق کا بٹ مارا۔ اس نے پھر نعرہ لگایا۔ وہ مارتے یہ نعرہ لگاتا رہا۔ اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا۔ یہ زخموں سے چور چور پھر بھی ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتا رہا۔ اسے گاڑی سے اتارا گیا تو بھی وہ نعرہ لگاتا رہا۔ اسے فوجی عدالت میں لایا گیا۔ اس نے عدالت میں آتے ہی ختم نبوت کا نعرہ لگایا۔ فوجی نے کہا 1 سال کی سزا۔ اس نے سال کی سزا سن کر پھر ختم نبوت کا نعرہ لگایا۔ اس نے سزا 2 سال کر دی۔ اس نے پھر نعرہ لگایا۔ غرض یہ فوجی سزا بڑھاتا رہا اور یہ مسلمان نعرہ ختم نبوت بلند کرتا رہا۔ فوجی عدالت جب 20 سال پر پہنچی تو دیکھا کہ 20 سال کی سزا سن کر بھی نعرے سے باز نہیں آ رہا، تو فوجی عدالت نے کہا بیر لے جا کر گولی مار دو۔ اس نے گولی کا نام سنا تو دیوانہ وار رقص کرنے لگا اور ساتھ ہی ختم نبوت زندہ باد کے فلک شگاف ترانے سے مجمع پر ایمان اور وجد طاری آفری کیفیت طاری ہو گئی۔ یہ حالت دیکھ کر عدالت نے کہا کہ رہا کر دو، یہ دیوانہ ہے۔ اس نے رہائی کا نام سن کر نعرہ لگایا ختم نبوت زندہ باد۔ 2 سگے بھائیوں کی شہادت۔ دوستو، ڈاکٹر اسرار صاحب راوی ہیں کہ 1953 کی تحریک ختم نبوت کے دوران بطور ڈاکٹر میری تعیناتی میو ہسپتال میں تھی۔ ہم چند دوست ہسپتال کی چھت پر کھڑے تھے۔ اچانک دیکھا کہ نسبت روڈ چوک کی جانب سے ختم نبوت کے پروانوں کا ایک جلوس بڑا آ رہا ہے، جسے روکنے کے لیے فوج نے ہسپتال کے گیٹ کے آگے ریڈ لائن لگا دی اور انتباہ کر دیا کہ جو بھی اسے پار کرے گا اسے گولی مار دی جائے گی۔ یہ ایک ایسی انتباہ اور ایسی وارننگ تھی جسے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ میں کبھی پرکاسی اہمیت بھی حاصل نہ رہی۔ یہاں بھی یہی ہوا۔ جلوس نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے بلند کرتا ہوا اسی آن سے آگے بڑھتا رہا۔ ریڈ لائن پہ آ کر لمحے کو روکا۔ دوسرے ہی لمحے چشم فلک نے دیکھا کہ غلامی رسول پہ ناز کرنے والا خوبرو نوجوان آگے بڑھا۔ اس نے اپنا سینہ کھولا اور نعرہ ختم نبوت زندہ باد لگایا اور سرخ لائن کراس کر گیا۔ دوسری طرف سے قادیانیت نواز کی بندوق سے گولی نکلی اور سرخ سرحد عبور کرنا والا نوجوان عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں اتنا تیز نکلا کہ ایک ہی جسم زندگی کی سرحد عبور کر کے قدم بوسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روانہ ہو گیا۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ اسی رفتار سے دوسرا جوان آگے بڑھا۔ اس نے بھی گریبان چاک کیا اور پوری قوت سے نعرہ زن ہوا
ختم نبوت زندہ باد۔ جبر کی روایات کے مطابق ادھر سے پھر گولی آئی اور عشق و محبت کی تاریخ کا ایک اور صفحہ رنگین کرتے ہوئے گزر گئی۔ وہ نوجوان لڑکھڑایا اور لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ لیے راہ فردوس بری ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ تیسرا نوجوان آگے بڑھتا، ہم چھت سے نیچے آ چکے تھے اور ادھر خبر ملی کہ ان دونوں جوانوں کے لاشیں بھی ہسپتال پہنچ چکے ہیں۔ دوران زیارت معلوم ہوا کہ دونوں سگے بھائی تھے۔ اذان پوری کر کے چھوڑی۔ تحریک ختم نبوت کے دوران کرفیو لگا تھا۔ ایک مسلمان کرفیو کی خلاف ورزی کر کے مسجد میں پہنچا۔ اذان دینا شروع، ابھی اللہ اکبر کہہ پایا تھا کہ گولی لگی، شہید ہو گیا۔ دوسرا مسلمان آگے بڑھا، اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا کہ اس کو بھی گولی لگی، شہید ہو گیا۔ تیسرا مسلمان آگے بڑھا، ان کی لاشوں پر کھڑا ہو کر اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کہ اس کو بھی فوج نے گولی مار کر شہید کر دیا۔ چوتھا آدمی آگے بڑھا، تینوں کی لاشوں پر کھڑا ہو کر حی علی الصلاۃ کہا، اس کو بھی گولی لگی، شہید ہو گیا۔ یوں باری باری 9 مسلمان شہید ہو گئے، لیکن اذان پوری کر کے چھوڑی۔ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ تحریک ختم نبوت 1953 صفحہ نمبر 298 پر مولانا اللہ وسایہ صاحب رقم تراز ہیں کہ وہی افسر کراچی میں ان لاریوں پر ڈیوٹی دیتے رہے جو کراچی کے رضاکاروں کو لاری میں بھر بھر کر دور دراز سنسان علاقوں میں چھوڑ آتے تھے۔ اس افسر پر تحریک میں شامل ہونے والے 10-12 سال کی عمر کے ایک بچے کے پاکیزہ جذبات کا گہرا اثر تھا۔ اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے پولیس افسر خود بتاتا ہے کہ جب ہم ختم نبوت کے رضاکاروں کو 8-10 میل کے فاصلے پر اتار رہے تھے، یعنی سنسان علاقوں میں، تو ان میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ وہ آخر دم تک ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا۔ جب رضاکاروں کو اتار کر لاری واپس ہونے لگی تو افسر مذکورہ جو خود بھی صاحب اولاد تھے، انہوں نے بچے کی طرف دیکھا، کہنے لگے، آؤ بیٹا، تم لاری میں سوار ہو جاؤ، میں تو ماں کی اجازت سے آیا ہوں۔ تو اس بچے نے جواب دیا، وہ کیوں؟ افسر نے کہا کہ تم بچے ہو، اتنا لمبا سفر، بھوک پیاس کیسے برداشت کر سکو گے؟ تھک جاؤ گے۔ آؤ ہم تمہیں شہر میں اتار دیں گے۔ بچے نے بڑی جرأت سے جواب دیا کہ میرے ساتھی اتنا لمبا سفر کس طرح کریں گے؟ میں تو قید ہونے کے لیے آیا تھا۔ میری اماں نے مجھے اجازت دی کہ جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کٹ مرو اور قربان ہو جاؤ، اور ابھی ہی جاؤ۔ میں تو اماں کی اجازت سے آیا ہوں، مگر تم ہمیں قید نہیں ہونے دیتے اور شہر سے باہر چھوڑ کر جا رہے ہو۔ بچے نے بات ختم کرتے ہی پھر نعرہ لگایا، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ آؤ بیٹا، ضد نہیں کرتے۔ پولیس افسر نے لاری ڈرائیور سے کہا کہ چلو بھائی،
یہ بچہ نہیں مانتا۔ ابھی لاری 40-50 گز چلی ہوگی کہ پولیس افسر کو پھر خیال آیا کہ معصوم بچہ اتنا طویل سفر کیسے کر سکے گا۔ انسانی ہمدردی، اسلامی ہمدردی یا پدرانہ شفقت کے جذبات نے پھر مجبور کیا۔ پولیس افسر نے لاری رکوا دی اور پیدل واپس آ کر بچے سے پھر کہا، آؤ بیٹا، ضد نہیں کرتے۔ ساتھی رضاکاروں نے بھی بچے کو سمجھایا کہ بیٹا تم واپس چلے جاؤ، ہم تو تمہیں شہر ہی میں منع کرتے تھے مگر تم اچھل کر لاری میں سوار ہو گئے تھے، اب تم واپس چلے جاؤ۔ بچہ بگڑ کر بولا، صاحب آپ زیادہ ایماندار ہیں اور مجھے آپ کمزور سمجھتے ہیں۔ بہرحال وہ بچہ نہیں مانا۔ میرا کالی کملی والا۔ شاعر ختم نبوت سید امین گیلانی اپنی کتاب عجیب و غریب واقعات میں لکھتے ہیں، جزل اعظم کے حکم سے لاہور میں کشتوں کے پشتے لگ رہے تھے۔ تحریک ختم نبوت 1953 اپنے جوبن پر تھی۔ پولیس مجھے اور بہت سے ساتھیوں کو ہتھکڑیاں پہنا کر قیدیوں کی بس میں بٹھا کر شیخوپورہ سے لاہور کی طرف روانہ ہو گئی۔ اسیران ختم نبوت بس میں نعرے لگاتے ہوئے جب لاہور کی حدود میں داخل ہوئے تو ملٹری نے بس روک لی اور سب انسپیکٹر کو نیچے اترنے کا حکم دیا۔ ایک ملٹری آفیسر نے اس سے چابی لے کر بس کا دروازہ کھول دیا اور بڑے روب و جلال سے گرجا، تمہیں معلوم نہیں لگانے والے کو گولی مارنے کا حکم ہے، یعنی نعرہ لگانے والے کو۔ کون نعرہ لگاتا تھا؟ اس اچانک صورتحال سے سب پر ایک سکوت سا طاری ہو گیا۔ مان میرا ہاشمی خون کھول اٹھا۔ میں نے تن کر کہا، میں لگاتا ہوں۔ اس نے بندوق میرے سینے پر تان کر کہا، اچھا اب لگاؤ نعرہ۔ میں نے پرجوش انداز سے نعرہ لگایا، میرا کالی کملی والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب نے بآواز بلند جواب دیا، زندہ باد۔ اس کی بندوق کی نالی نیچے ڈھلک گئی۔ منہ پھیر کر کہا، ہاں وہ تو زندہ باد ہی ہے، اور بس سے اتر گیا۔ ایسا معلوم ہوا جنت جھلک دکھا کر اوجل ہو گئی۔ پھر اس نے سب انسپیکٹر سے کہا، اس نے بس کا دروازہ مقفل کر دیا۔ چند منٹوں کے بعد ہم بوسٹل جیل لاہور میں تھے۔ سرمایہ حیات۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت کے دوران ایک موقع پر حضرت مولانا تاج محمود جامع مسجد کچہری بازار فیصل آباد میں شمع رسالت کے پروانوں کے ایک بے انتہا مجمع سے خطاب کر رہے تھے۔ وہ قادیانی امت اور اس کے تحفظ کے لیے حکومت وقت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے خلاف بھپھرے ہوئے اس مجمع سے خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو سول نافرمانی کی ترغیب دے رہے تھے۔ مولانا تاج محمود کے دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی یہ آواز مسجد کی سیڑھیوں کے نزدیک کھڑی ایک خاتون بھی ہمتن گوش ہو کر سن رہی تھی۔ دفعتاً شدت جذبات سے مغلوب ہو کر ساری مسجد میں پھیلے ہوئے مجمع کو چیرتی ہوئی وہ آگے بڑھی اور اپنی گود کے بچے کو منبر کے نزدیک جا کر جہاں مولانا کھڑے تقریر کر رہے تھے مولانا کی طرف اچھال دیا
اور پنجابی زبان میں کہا کہ مولوی صاحب میرے پاس یہی سرمایہ ہے، اسے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو پر قربان کر دو۔ یہ کہہ کر وہ عورت الٹے پاؤں بحر کی طرف چل پڑی۔ لوگوں، اس بی بی کو نہ جانے دینا۔ اس وقت سارا مجمع داڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ خود مولانا کی آواز گلوگیر اور رندی ہوئی تھی۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، اس بی بی کو جانے نہ دینا، اسے بلاؤ۔ چنانچہ اس خاتون کو بلایا گیا اور مولانا نے کہا، بی بی، سب سے پہلے گولی تاج محمود کے سینے سے گزرے گی، پھر میرے اس نیچے اپنے قدموں میں بیٹھے اپنے معصوم اکلوتے بیٹے طارق محمود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اس کے سینے سے گزرے گی، پھر اس مجمع کے تمام افراد گولیاں کھائیں گے، اور جب سب قربان ہو جائیں تو اپنے اس بچے کو لے آنا اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر قربان دینا۔ یہ کہا اور وہ بچہ اس عورت کے حوالے کر دیا۔ تمہاری بارات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤں گا۔ مظفر علی شمسی صاحب بیان کرتے ہیں کہ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں ایک عورت اپنے بیٹے کی بارات لے کر دہلی دروازہ لاہور کی جانب آ رہی تھی۔ سامنے سے ٹر ٹر کی آواز آئی۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے لوگ سینہ تانے بٹن کھول کر گولیاں کھا رہے ہیں، تو بارات کو معذرت کر کے رخصت کر دیا۔ بیٹے کو بلا کر کہا، بیٹا، آج کے دن کے لیے میں نے تمہیں جانا تھا، جاؤ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر قربان ہو کر دودھ بخشوا جاؤ۔ میں تمہاری شادی اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں کروں گی، اور تمہاری بارات میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدعو کروں گی۔ جاؤ پروانہ وار شہید ہو جاؤ، تاکہ میں فخر کر سکوں کہ میں بھی شہید کی ماں ہوں۔ بیٹا ایسا سعادت مند تھا کہ فوراً ماں کے حکم پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے شہید ہو گیا۔ جب اس کی لاش اٹھائی گئی تو گولی کا کوئی نشان پشت پر نہ تھا، بلکہ سب گولیاں سینے پر کھائی۔ ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ مولانا ہزاروی کا لخت جگر موت کی آغوش میں۔ زین العابدین مجاہد ملت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ تعالی کا اکلوٹا بیٹا تھا۔ شدید بیمار ہو گیا۔ مولانا اپنے لخت جگر کو دوائی دے رہے تھے، اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوئی۔ مولانا باہر نکلے تو دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے۔ اس نے درخواست کی کہ بالا کوٹ کے مقام پر ایک بدنام زمانہ اور خطرناک قادیانی مبلغ اللہ دیتا گھس آیا ہے، اور لوگوں کو اپنے دام فریب میں پھنسا رہا ہے۔ فتنہ پھیلنے کا انتہائی اندیشہ ہے، لہذا فوراً چلیے۔ مولانا نے کتابوں کا ایک بیگ اٹھایا اور چل پڑے۔ بیوی نے کہا کہ بچے کی حالت سخت خراب ہے۔ فرمایا،
ناموس رسالت کا تحفظ بیٹے کی جان بچانے اور اس کے علاج سے زیادہ ضروری ہے۔ فرمایا میرے جانے کے بعد بچہ مر جائے تو دفن کر دینا۔ ابھی بس میں سوار ہوئے ہی تھے کہ گھر کی طرف سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا آپ کا نور نظر فوت ہو گیا ہے۔ لیکن عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرے فرزند کو کفن پہنا کر دفن کر دینا، میں اپنے مشن پر جا رہا ہوں۔ اور فرمایا نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اور تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم فرض عین ہے۔ وہاں پہنچ کر اس مردود کو اس علاقے سے ذلیل و خوار کر کے بہر نکالا۔ تو دوستو یہ تو تھے چند عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، جنہوں نے اپنی زندگیوں کا نذرانہ پیش کر کے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور پوری امت تک اس امانت کو بعینہ اسی طرح پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ان عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو اور ہمیں بھی دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو تابع اور فرما بردار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔